جب بھی کسی عظیم تاریخ کی بات آتی ہے نا، تو ذہن میں پہلا سوال یہی ابھرتا ہے کہ آخر اس کا اصل آغاز کہاں سے ہوا۔ چلیے بنا کسی تاخیر کے سیدھا آج کے اس موضوع میں اترتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو تاریخ کے آغاز کے اس تصور سے شروع ہوگی اور پھر وہاں سے ہوتی ہوئی سیدھا صحرائے عرب کے ان انتہائی سخت اور سچ کہوں تو حیران کن حقائق تک جائے گی۔ بنیادی ماخذ کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر کسی عظیم تاریخ اور اس کی زمین کا آپس میں کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ سوچئے ذرا، کسی بھی تحریک یا کسی قوم کی تاریخ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کیا بالکل وہاں سے جب انسانیت نے زمین پر پہلا قدم رکھا، یا پھر اس وقت سے جب چیزوں کو باقاعدہ لکھا جانے لگا اور ان کے حوالے مستند انداز میں محفوظ ہونے لگے؟ یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے۔ سچ پوچھئے تو یہ ایسا سوال ہے جو کسی کو بھی ٹھہر کر گہری سوچ پر مجبور کر دے۔ ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر ہماری روایتی کتابوں میں مورخین تاریخ کا آغاز سیدھا حضرت آدم علیہ السلام سے کرتے ہیں، یا بعض اوقات تو بالکل تخلیق کائنات سے شروع کرتے ہیں۔ لیکن یہاں اس ماخذ کے مصنف نے ایک بالکل ہی الگ راستہ چنا ہے۔ انہوں نے اپنی تاریخ کا آغاز براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کیا ہے، اور اس کی وجہ بڑی منطقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے جو حالات ہیں، ان کے مستند حوالے اس طرح واضح نہیں ملتے، کیونکہ اس دور میں تاریخ لکھنے کا کوئی خاص اہتمام ہی نہیں تھا۔ اگر ہم مصنف کی اصل عبارت کو دیکھیں تو وہاں صاف لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے دنیا میں تاریخ نویسی کی روایت عام نہیں تھی۔ ایک اور بڑی اہم بات جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ عرف عام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی بانی اسلام مانا جاتا ہے، اور آپ ہی کی امت کو اہل اسلام کہا جاتا ہے۔ تو اسلامی تاریخ کا آغاز وہیں سے کرنا ہی سب سے مناسب لگتا ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت تو اپنی جگہ مسلم ہے کہ دین اسلام دنیا میں حضرت آدم کے وقت سے ہی موجود چلا آ رہا ہے۔ خیر، اب آتے ہیں ایک اور دلچسپ موضوع پر۔ عبارت کے آخر میں ایک بہت ہی گہری بات لکھی ہے کہ تاریخ اور جغرافیہ کا آپس میں نہایت قوی تعلق ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں آپس میں گندھی ہوئی ہیں۔ یہاں مصنف واضح کرتے ہیں کہ انہوں نے مغربی مورخین کا وہ طریقہ اپنایا ہے جس میں تاریخ کو صرف وقت سے نہیں بلکہ جغرافیہ سے بھی جوڑا جاتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس جائزے کو اتنا مختلف بناتا ہے۔ کسی بھی دور کی تاریخ کو سچ میں سمجھنا ہونا تو وہاں کی زمین کو سمجھنا لازمی ہے۔ تو وقت کا آغاز تو ہم نے طے کر لیا، اب اس زمین کا رخ کرتے ہیں جہاں یہ سب رونما ہوا۔ تو یہاں ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر ایسی عظیم اور تاریخ ساز تحریک کو کس طرح کے ماحول نے جنم دیا ہوگا، کیونکہ جب بھی کسی بقا یا نئی شروعات کی بات ہوتی ہے تو اس کی بنیاد میں جو مٹی ہے، وہاں کی آب و ہوا ہے، وہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ تو چلیے ذرا اس مخصوص اور انتہائی سخت زمینی حقیقت کا تصور کرتے ہیں جو اس وقت کا صحرائے عرب تھا۔ اس زمین کا بہترین نقشہ مولانا الطاف حسین حالی کے مشہور اشعار میں ملتا ہے۔ مصنف نے عرب کے جغرافیے اور اس کی خاصیتوں کو سمجھانے کے لیے ان خوبصورت پر انتہائی حقیقت پسند اشعار کا سہارا لیا ہے۔ لفظوں سے جو تصویر یہاں کھینچی گئی ہے وہ کسی عام نثری کتاب میں شاید ہی دکھائی دے۔ آئیے ان شاعرانہ مصروں کے پیچھے چھپے ہوئے ان سخت اور پیچیدہ حقائق کو سمجھتے ہیں کہ آخر ان لائنز کے پیچھے کیسے حالات چھپے ہوئے تھے۔ سب سے پہلی اور اہم بات جو نکل کر آتی ہے وہ ہے عرب کی مکمل تنہائی، ایک بالکل الگ تھلگ دنیا۔ ذرا غور کریں، عرب ایک ایسا جزیرہ نما تھا جسے کبھی فتح نہیں کیا جا سکا۔ نہ کوئی بیرونی قوم وہاں آئی، نہ کسی غیر حکمران کا وہاں گزر ہوا۔ وہاں کے لوگ اس وقت کی کسی بھی تہذیب و تمدن کے سائے تک سے ناآشنا تھے۔ ترقی نے وہاں قدم ہی نہیں رکھا تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہاں کا سخت جغرافیہ تھا جو ایک قیامتی فصیل، یعنی ایک ایسی مضبوط دیوار بن گیا جس نے باہر کی دنیا کو ہمیشہ ایک محفوظ فاصلے پر رکھے رکھا۔ لیکن معلوم ہے اس آزادی کی قیمت کیا تھی؟ بہت بڑی قیمت تھی۔ اب ذرا اس زمین کی قدرتی سختیوں کو محسوس کریں۔ وہاں کی آب و ہوا ایسی تھی جو عام انسان کی برداشت سے باہر لگتی ہے۔ ماخذ بتاتے ہیں کہ وہاں میٹھے پانی کا کوئی قدرتی چشمہ نہیں تھا۔ زندگی صرف اور صرف بارش کے پانی پر ٹکی ہوئی تھی۔ گرم اور جلا دینے والی ہوائیں، جنہیں لو کہا جاتا ہے، کسی طوفان کی طرح چلتی تھیں۔ ہر طرف پہاڑ، ٹیلے اور دور دور تک پھیلے ہوئے ایسے سراب اور ویران بیابان تھے جہاں تک نگاہ جائے صرف پتھریلی زمین ہی دکھائی دیتی تھی۔ زمین اتنی سخت اور سنگلاخ تھی کہ عبارت میں صاف بیان ہے، نہ کھیتوں میں غلہ ملتا تھا اور نہ ہی وہاں گھنے جنگل تھے۔
یعنی جو روایتی کھیتی باڑی ہوتی ہے وہ تو وہاں بالکل ناممکن تھی۔ اناج اگانے کے بجائے اس خشک مٹی میں صرف کھجوروں کے جھنڈ اور کانٹوں کی جھاڑیاں اگتی تھی۔ یہ ایک ایسا ماحول تھا جہاں زندہ رہنا ہی اپنے آپ میں ایک عظیم کارنامہ تھا، اور بقا کے لیے لوگوں کا انتہائی جفاکش اور سخت جان ہونا لازمی تھا۔ تو یہاں آ کر ساری کہانیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ جب ان زمینی سختیوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ ان کا وہاں کے لوگوں کے طرز زندگی پر کیا برے راست اثر پڑا۔ جب زمین سے اناج اگ ہی نہیں سکتا تھا تو پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کا انحصار مکمل طور پر اونٹ کے دودھ اور کھجور پر ہو گیا، اور اس مخصوص خوراک اور سخت آب و ہوا نے کسی کو ایک جگہ ٹکنے ہی نہیں دیا۔ لوگوں کو مسلسل خانہ بدوشی یعنی نومیڈک لائف اپنانے پر مجبور کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بڑی آبادی اسی طرح بھٹکتی ہوئی زندگی گزارتی تھی، اور نتیجتاً وہاں بڑے شہر بہت ہی نایاب تھے۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک نہایت اہم سوال ذہن میں گھومتا رہ جاتا ہے، جس مٹی اور زمین پر ہمارا وجود قائم ہوتا ہے، آخر وہ آنے والی تاریخ اور عظیم ورثے کو کس حد تک تشکیل دیتی ہے؟ صحرائے عرب کے اس انتہائی سخت، الگ تھلگ اور بنجر جغرافیہ نے بالکل ایسی ہی مضبوط مزاج قوم اور تاریخ کو جنم دیا جو آگے چل کر دنیا کی ایک لازوال اور عظیم اسلامی تاریخ کا مرکز بن گئی۔ زمین کے ان سخت حقائق اور انسانی تاریخ کے عروج کا ایک گہرا تعلق واقعی حیران کن ہے۔ تو کیا تاریخ ویسی ہی لکھی جاتی اگر آغاز کسی اور جگہ سے ہوتا؟ سوچنے کی بات ہے۔